बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें शेयर करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन और गज़ा की सिचुएशन काफ़ी गंभीर, काफ़ी अदरनाक, काफ़ी दर्दनाक है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में एक रेजोल्यूशन गज़ा के हक़ में आई और उसको बहुत बड़ी मार्जिन के साथ उसको विक्ट्री मिली, वो मंजूर हुई और 150 मुल्कों ने उसको सपोर्ट किया और सिर्फ 12-14 मुल्कों ने उसके खिलाफ वोट दिया, जबकि 45 मुल्क जो है वो गैर हाजिर रहे, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। उसमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, बड़े बड़े मुल्क उसमें शामिल थे। और उससे पहले जो इसराइल के हक में करारदाद थी वो मंजूर नहीं हो सकी थी और इसी तरीके से सलामती कमेटी के जो इजलास हो चुके हैं उसमें भी इसराइल को सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना है और ख़ासतौर पर अमरीका को, क्योंकि अमरीका उसका तरफदार है इसराइल का और बाकी ममालिक जो हैं, चाइना है, रूस है, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। कल अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की गई वो काफ़ी दर्दनाक आदाद-ओ-शुमार फ़लस्तीन के सफ़ीर ने वहाँ पे बयान की और वो रो पड़े, बयान करते हुए कि 3000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 1600 से ज़्यादा बच्चे मलबे के तले अभी भी दबे हुए हैं और तकरीबन 2000 ख़वातीन जो हैं 200 ख़वातीन जो हैं वो भी इस 2000 ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं इसी लड़ाई में गज़ा में। फ़लस्तीन के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कल कहा कि अगर इसे नस्ल कुशी नहीं कहेंगे तो फिर और कौन सी नस्ल कुशी होती है, जेनोसाइड इसे ही कहते हैं और हमारी नस्ल, हमारी बच्चे, हमारे ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, इसलिए आप हमें बचाएं, आलमी बरादरी जागे और इस जुल्म से हमें बचाए। बहुत ही दर्दनाक मनाज़र थे और जब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने तकरीर की और वहाँ पे बिल्कुल कोई क्लैपिंग नहीं हुई और जबकि फ़लस्तीन के सफ़ीर की तकरीर पे बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई, बहुत ज़्यादा सॉलिडारिटी शो की गई। इस सारे कज़िये में पाकिस्तान यानी कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कोई रोल नज़र नहीं आ रहा एक्टिवली। पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करें। पाकिस्तान के अवाम को एक साइड पर रखें। पहले पाकिस्तान के अवाम को तो खैर इजाज़त ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल करने की कोशिश की, इस पर कॉल की, लेकिन उनको नहीं इजाज़त मिली, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जमात इस्लामी को एक इजाज़त मिली है, उन्होंने एक मुजाहरा किया। मगरबी ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में जिस तरीके से शहरी बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और गज़ा के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं और गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसकी मज़म्मत कर रहे हैं, इसराइल की मज़म्मत कर रहे हैं, वो काबिल दीद है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की थी तो इसलिए उनको इजाज़त नहीं मिली थी। इसलिए वहाँ पे आजकल सब खामोश हैं। इस पे वैसे हैरत होती है कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों इस पे इतना सन्नाटा छाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल वो भी कुछ अपोजिशन के साथ तो काफ़ी ख़तरनाक काम किया जा रहा है। जो भी काउंटर नैरेटिव लेके आता है उसको उसके साथ बंदोबस्त कर दिया जाता है उसका। इस वक्त मामला ये है जी कि जुडिशरी पे हमलावर हुआ जा रहा है। कुछ जजेस जो हैं वो फतह कर चुके हैं बकौल उनके, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात अब उठना शुरू हो गए। अब आम लोग जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि ये यकतरफा किस्म के फैसले आ रहे हैं एक ही तरह के, और न सिर्फ फैसले आ रहे हैं बल्कि इंसाफ में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और उन रुकावटों को दूर करने में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई उनकी कारकर्दगी शानदार नहीं रही। इसलिए अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ कल चीफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट थी। बाकी तमाम कंप्लेंट्स ख़त्म कर दी गई, लेकिन जस्टिस नकवी साहब की कंप्लेंट ख़त्म नहीं की गई बल्कि शोकाज नोटिस इशू कर दिया गया। और ये एक इसका वही ये इन जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ भी क्यों मुस्लिम लीग नवाज मुतहर्रिक हुई, सिर्फ एक वजह थी कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात जो 90 दिन के अंदर करवाना लाजमी है वो डेट एक्सीड कर रही थी। इन्होंने एक नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को भेज दिया था कि जनाब आप इस इश्यू को देखें, आइन पामाल हो रहा है। वो पता चला कि आइन पामाल करने वाले 2-4 नहीं हैं, बल्कि सारे ताकतवर जो हैं वो इकट्ठे हैं आइन को पामाल करने के लिए, और फिर उस दिन से लेके आज तक आइन पामाल हो रहा है। और इलेक्शन तो दूर की बात है, उसके बाद पंजाब असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही टूटी हुई थी, कौमी असम्बली भी टूट गई, सिंध भी टूट गई, बलूचिस्तान भी टूट गई, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। इसका मतलब है कि उस वक्त जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे और इनका इरादा नहीं था।
تو اس لیے جسٹس نقوی صاحب کو جی یہ بنیادی بات ہے کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس میں کچھ میلافائڈی بدنیتی پر مبنی بھی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب کے خلاف صرف کمپلینٹ فائل کی، اور اسی دن فائل کی، اسی دن شام کو آڈیوز مختلف ٹوٹے جوڑ کے آڈیوز کے وہ لانا شروع کر دیے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، اور 14 مئی کو الیکشن کے بعد اصل میں ہونا یہ تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہونی تھی، تو اس توہین عدالت کی کارروائی سے بھی بچنا تھا اور الیکشن بھی نہیں کروانے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہو گیا 9 مئی، تو 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دب گیا، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا بھی تھا کہ شکر ہے کہ ہماری طرف سے یہ تیر جو ہیں وہ ہٹے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد، اب اس طرف زیادہ جایا جا رہا ہے، ہماری طرف کم آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جی ججز کو فتح کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد نقوی صاحب بعد جی ایک خبر، اور کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں بھی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، جاوید لطیف صاحب کر چکے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب کو کچھ دھڑکا سا لگا ہوا ہے، یعنی کہ مریم صاحبہ کو دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ ہماری سپورٹ تو ہے نہیں پبلک میں، ووٹ بینک ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کھیل پلٹ جائے، اور کھیل اگر پلٹ گیا تو ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً پریشر ڈلواتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ والا کیمپ جو ہے، جاوید لطیف صاحب نے کل پھر پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے جاوید لطیف صاحب نے کہ جناب وہ قبولیت شبولیت کے چکروں میں نہ پڑیں، بس نواز شریف صاحب کو اقتدار سونپ دیں، ان کی امانت ان کو واپس کر دیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دے اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اقتدار سے باہر ہو جائیں اور پارٹی کے کوئی اور لوگ آ جائیں اور وہ سنبھال لیں۔ لہٰذا وہ ابھی آج انہوں نے مریم صاحب، اگر جاوید لطیف صاحب بولیں تو سمجھیں مریم صاحبہ بول رہی ہیں، تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جناب ووٹ کو عزت دو جو ہے، وہ ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے، تو لہٰذا اب ہم آئین کا احترام کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت خود بخود مل جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ اسی طریقے سے جسٹس نقوی صاحب کا میں آپ کو بتا رہا تھا، جسٹس نقوی صاحب کی جو کمپلینٹ تھی اس کو دبا کے رکھا جناب جسٹس طارق مسعود صاحب نے، اور جسٹس نقوی صاحب نے کہا بھی، خط بھی لکھا کہ جناب آپ 15 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، لیکن اس میں بھی میلافائڈی یہ نظر آتی ہے کہ ان کی کمپلینٹ پہ کوئی رائے نہیں دی گئی، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جب تک رہے تب تک کوئی اس کو ہل جل نہیں ہوئی، اور جیسے ہی جسٹس قاضی فیصل صاحب آئے ہیں تو فوری طور پہ جسٹس نقوی صاحب کا معاملہ کھول دیا گیا ہے، اور طارق مسعود صاحب کی جسٹس صاحب کی رائے بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ میلافائڈی کہ اتنے عرصے تک یہ کیوں دبا کے رکھی گئی کمپلینٹ، اور اس پہ کیوں نہ اوپینین دی گئی۔ تو بہرحال جی جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ابھی بھی ووٹ کو عزت دیں گے، لیکن آئین کا احترام ضروری ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے دیں گے۔ اور نواز شریف کا ہاتھ پاؤں باندھے بغیر اکھاڑے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کل یہ کہا جی کہ نوجوان جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف جاری پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں، مسلح افواج، سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کے مسلسل تعاون سے کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے وہ تو فوج سے جڑے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ بات بار بار ریپیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے شک پڑتا ہے کہ کہیں اس کے اپوزٹ نہ ہو، تو ایسا ہے نہیں۔ باقی جو آرمی چیف نے جو بات کی ہے کہ نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا محاسبہ کریں اور ان کا جواب دیں اور ان سے ہوشیار رہیں، اور یہ بات میں صرف اتنا کہوں گا آرمی چیف سے، کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا آرمی چیف سے کہ یہ جو کچھ بات کی جا رہی کہ نوجوان، تو جو نوجوان اور جو ایک پوری کی پوری ٹیم سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہر جگہ ایکٹیو تھی، پولیٹیکل ورکرز بھی تھے، دوسرے بھی تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں جو اس کا جواب دیتے تھے، وہ سارے کے سارے تو آج کل جیلوں میں ہیں، یا ان پہ مقدمات درج ہیں، یا وہ جیلوں میں ہیں، یا وہ سزائیں بھگت رہے ہیں اور نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے جبکہ وہ لوگ جو فوج کو گالیاں دیتے تھے، ڈائریکٹ گالیاں دیتے تھے، صرف فوج کو نہیں، سپہ سالار کو گالیاں دیتے تھے، اور
3 स्टार 2 स्टार किसी को माफ़ नहीं करते थे, तो वो सारे के सारे آج کل جو ہیں وہ گڈ بک میں شامل ہیں، اور وہ گڈ بک میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی وارداتیں کرتے رہتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ یہی ہے کہ وہ الزام دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، انہی کو سنا رہے ہیں کہ جناب بس اب زیادہ کام نہ کریں، بس اقتدار نواز شریف صاحب کو دے دیں۔ تو آرمی چیف سے بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ سر گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پورے کے پورے بے لوث آپ کے لیے لڑتے تھے، فوج کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بغیر کسی مفاد کے، وہ تو سارے بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، گل سڑ رہے ہیں، اور ان پہ تو الزام ہے وہ تو سانس نہیں لے سکتے آزادانہ طریقے سے، اور باقی تو کریں، باقی تو چھوڑیں۔ اور وہ پوری کی پوری سیاسی جماعت اور وہ سیاسی جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب، جو کہ ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر انٹرویو میں وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم فوج کے ساتھ، اور فوج کتنی قربانیاں دے رہی ہے، وہ پورے کے پورے انہوں نے آج تک وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ کل بھی آفتاب باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہتے ہیں کہ سب پتہ ہے کہ کون کیسے کام کر رہا ہے، لیکن ہم نے اداروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ اور 9 مئی بھی ایک ایسا ہی ایونٹ تھا کہ جو کہ لیڈر لیس، اور اس کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے رہنماؤں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اگر یہ ایشو ایڈریس نہ ہوئے اور صرف بلیم گیم چلتی رہی تو چیزیں جو ہیں وہ قابو میں نہیں رہیں گی۔ تو یہی عرض کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ سارے کام نہیں کیے جائیں گے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا گند صاف نہیں کرے گا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا، تب تک چیزیں بہتر ہو نہیں سکتی۔ مسلم لیگ نواز کو البتہ شک پڑ گیا ہے، مریم صاحبہ کو شک پڑ گیا ہے کہ جناب چیزیں کچھ گڑبڑ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو حقیقت جو ہے ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے۔ یہ اس ریاست کی بیساکھیوں پہ، فوج کی بیساکھیوں پہ کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار مل جائے گا اس کے بعد یہ کیا کریں گے یہ پھر اس وقت دیکھیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ووٹ بینک ہی نہیں کہ یہ آ سکیں۔ سچویشن اس طرح کی چل رہی ہے جی، انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے ولاگ میں کریں گے، لیکن جاتے جاتے خبر لے لیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے 10 وکلا جو ہیں وہ ان کو اجازت مل گئی ہے۔ 10 وکلا ملا کریں گے، جب چاہیں مل سکتے ہیں، ہفتے میں یعنی کہ 1 دن یا 2 دن رکھے گئے ہیں، اور ان میں حامد خان صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، 3 وکلا، اور اس کے ساتھ پھر شیر افضل مروت صاحب، سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر عمیر نیازی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، پھر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور بیرسٹر گوہر ہیں، برہان معظم ہیں، سردار لطیف خان خسا ہیں۔ یہ 10 وکلا ہیں جی، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ 10 وکلا جو ہیں وہ بلا روک ٹوک ملاقات کر سکیں گے عمران خان صاحب سے۔ 10 کی 10 لسٹ، اس میں 3 نام نہیں ہے جی، نعیم حیدر پنجوتا نہیں ہے، انتظار حسین پنجوتا نہیں ہے، اور کچھ اور نام بھی ہیں جو کہ اس لسٹ میں نہیں ہے۔ یہی ہے جی سچویشن اب تک کی، اور باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔